بہت زمانہ پہلے عرب کے ایک پرسکون قصبے میں دو بھائی رہتے تھے، حمزہ اور یاسین۔ دونوں اپنے بوڑھے والد شیخ سلیم کے ساتھ ایک چھوٹے سے مٹی کے گھر میں زندگی گزارتے تھے۔ ان کے والد قرآن کے عالم تھے اور اکثر اپنے بچوں کو نصیحت کرتے رہتے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو سچے ہوں، ایمان والے ہوں اور ہر حال میں صبر کریں۔ دنیا کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس لیے اس کے فیصلے پر بھروسہ رکھو۔ والد کی باتیں دونوں بھائی غور سے سنتے، مگر ان کے دلوں پر مختلف اثر ہوتا۔ حمزہ نرم دل اور دیانت دار تھا، جبکہ یاسین جلدی گھبرا جانے والا اور دنیا کی چیزوں کا لالچ رکھنے والا تھا۔ ایک دن والد شدید بیمار پڑ گئے۔ مہینوں 2023 علاج کروانے کے باوجود صحت میں کوئی بہتری نہ آئی۔ آخر ایک دن انہوں نے دونوں بیٹوں کو بلایا اور دھیمی آواز میں کہا، میرے بچوں، میری زندگی کا سفر ختم ہونے والا ہے۔ میری آخری نصیحت یاد رکھنا، امانت کو ہمیشہ امانت سمجھ کر رکھنا اور مشکل وقت میں صبر سے کام لینا۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چند دن بعد والد کا انتقال ہو گیا۔ دونوں بھائی ٹوٹ گئے، گھر کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں اور غربت نے انہیں گھیر لیا۔ کئی دن کھانے کے لیے پیسے بھی مشکل سے جمع ہوتے۔ ایک دن حمزہ گھر کی صفائی کر رہا تھا کہ کمرے کے ایک کونے میں ایک پرانا لکڑی کا صندوق نظر آیا۔ جب اس نے صندوق کھولا تو اس میں سونے کے 7 سکے رکھے ہوئے تھے اور ایک خط بھی تھا جس پر والد کی تحریر تھی۔ یہ سکے میری امانت ہیں، ان کو کسی ضرورت مند کی مدد کے لیے استعمال کرنا۔ یاد رکھنا، امانت میں خیانت کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ خط پڑھ کر حمزہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ یاسین بھاگتا ہوا آیا اور سونے کے سکے دیکھ کر خوشی سے بے قابو ہو گیا۔ اس نے کہا، بھائی، ہم خود کتنی مشکل میں ہیں، اگر یہ سکے ہم اپنے کام کے لیے استعمال کر لیں تو ہماری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ حمزہ نے نرمی سے جواب دیا، نہیں بھائی، یہ ہماری چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ یاسین غصے سے بولا، اگر امانت داری کی وجہ سے بھوکے مرنا ہے تو کیا فائدہ؟ حمزہ نے سکون سے کہا، قرآن کہتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم یہ امانت صحیح جگہ خرچ کریں گے تو اللہ ہمارے لیے راستے کھول دے گا۔ دونوں بھائی سکے لے کر ضرورت مند کی تلاش میں نکلے۔ کچھ دیر بعد انہیں ایک ٹوٹی جھونپڑی دکھائی دی جہاں سے کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ اندر گئے تو ایک انتہائی بوڑھا، بیمار اور تنہا شخص بستر پر پڑا تھا۔ اس نے بتایا کہ کئی دن سے نہ کھانا ہے نہ دوا، کوئی سہارا بھی نہیں۔ حمزہ نے فوراً 7 میں سے 3 سکے کھانے پینے اور دوا خریدنے میں استعمال کر دیے۔ بوڑھے شخص نے روتے ہوئے کہا، بیٹو، اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگلے ہی دن دونوں بھائی بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک گھوڑے پر سوار شخص نے آواز دی، رکھو، کیا تم حمزہ اور یاسین ہو؟ وہ شخص علاقے کا امیر آدمی حسن بن راشد تھا۔ اس نے کہا، مجھے اپنے باغ میں کام کے لیے دیانت دار لوگ چاہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ تم دونوں انتہائی امانت دار ہو۔ اس نے دونوں کو اچھا گھر، اچھی مزدوری اور عزت کے ساتھ کام دینے کا وعدہ کیا۔ کچھ ہی دنوں میں ان کی زندگی بدلنے لگی۔ چند ہفتوں بعد حسن نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرا بڑا کھجور کا باغ تم دونوں سنبھالو، کیونکہ میں نے تم جیسی دیانت داری آج تک نہیں دیکھی۔ اس رات یاسین حمزہ کے پاس آیا۔ وہ شرمندہ تھا۔ اس نے کہا، بھائی، تم ٹھیک کہتے تھے، اگر ہم نے وہ سکے اپنے لیے استعمال کر لیے ہوتے تو ہمیں یہ سب کبھی نہ ملتا۔ حمزہ مسکرا کر بولا، بھائی، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، اللہ کے راستے میں جو دیا جاتا ہے وہ بڑھ کر واپس ملتا ہے۔ کچھ دن بعد وہی بوڑھا شخص دونوں بھائیوں کے پاس آیا، جو اب پہلے سے بہت بہتر تھا۔ اس نے کہا، کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں حسن کا چچا ہوں۔ تمہاری دیانت داری سے متاثر ہو کر میں نے ہی حسن کو تمہیں کام دینے کا مشورہ دیا تھا۔ یہ سن کر دونوں بھائی حیران رہ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ واقعی اللہ اپنی مدد ایسے راستوں سے دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس رات حمزہ نے قرآن کی وہی آیت پڑھ کر سنائی جو والد اکثر پڑھا کرتے تھے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، سورہ طلاق 3۔ اور دونوں بھائی سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ کبھی امانت دار
اور نیک لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔